اصحاب کہف کی کیا معنویت ہے؟ دیکھیے، اصحاب کہف کے واقعے سے ہم جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ قریش کی طرف سے سوال نہیں ہوتا تھا. ظاہر مکی سورہ ہے، آپ جانتی ہیں. قریش کی طرف نہیں، قریش وہ یہودی اور نصارہ ان کے پیچھے ہوتے تھے، وہ سوال کرتے تھے. تو کچھ سوال جو ایسی ہوتا تھا، بیجا سوال ہوتا تھا، تو قرآن اس سے تعارض نہیں کرتا تھا، نہیں جواب دیتا تھا. لیکن کچھ سوالات اس طرح کے ہوتے تھے جو مفید ہو سکتے تھے، جس کا جواب مفید بھی ہو سکتا تھا، ہر ہمہ پہلو مفید ہو سکتا تھا، تو اس کا قرآن نے جواب دیا ہے. تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم سب سے پہلے اس زمانے میں کہ اگر ہم سے بھی کوئی سوال کرتا ہے، بیجا سوال کرے، بے تکا سوال کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بیجا سوال، بے تکا سوال کرتا تھا، تو آپ اس کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، اس کا رخ موڑ دیتے تھے. تو قرآن نے بھی ایسے کیا ہے. تو یہاں پر یعنی بیجا سوال ہے تو بے تکا سوال ہے تو اس کا رخ موڑ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے پوچھا کہ ماذا عادت طلحہ، کہ کیا تیاری کر رکھی ہے، رخ موڑ دے، یہ سوال کرو، یہ چیز ہے اصل بات. تو ایسا کرتے تھے آپ. تو قرآن بھی ایسے کرتا ہے کہ بے تکا سوال ہو بیجو تو آپ قرآن بالکل نظر انداز کر دیتا تھا. لیکن اگر کوئی اس میں خیر کا پہلو ہوتا تھا، مفید پہلو، تو بیان کر دیتا تھا. تو ایک بات تو اس سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر اس طرح سے ہم سے بھی ہماری زندگی میں کوئی سوال کرے، ہم سے بھی کوئی سوال کرے، اس میں کوئی خیر کا پہلو ہو تو بات، اور بے تکا سوال ہو تو اس کا رخ موڑ کر کے اس کے لیے جو خیر کا پہلو ہو سکے وہ بیان کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور کس وقت بیان کیا ہے؟ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام بہت ہی سخت آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے. بہت ہی سخت آزمائش کے دور سے مکے میں گزر رہے تھے. اس لیے ان کے اس آزمائش کے دور میں یہ واقعہ جو ہے ان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اور اس میں ان کے لیے ایک نہایت اہم سبق تھا، اور یہ نہایت سبق آمود بھی ہو سکتا تھا. اس لیے قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. پہلے اجمالی طور پہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، تو اور پھر بعد میں اس کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا. تو قرآن نے اس کو بیان کیا تو آپ سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کے سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا جس طرح اصحاب کہف کو گزرنا پڑا. انہی مراحل سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. تو اس لیے اس میں استقامت سے کام لینا اور صبر سے کام لینا جو ہے وہ ضروری ہے. گویا آپ کو قصہ یہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر اور عظیمت کی تعلیم بھی دی گئی. تو ہمیں بھی اس دور میں، ہم بھی چونکہ سخت آزمائش کے دور سے یہاں گزر رہی اس وقت حالات، جو ملک کے حالات ہیں اور جو پورے عالمی طور پر مسلمانوں کے حالات ہیں، وہ ہم اسی طرح کے سنگین دور سے گزر رہے ہیں، سخت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ہمارے لیے بھی معنویت ہے. اس سے ہمارے اندر بھی صبر اور عدیمت کی جو ہے کی تعلیم ملتی ہے، اور ایک اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور یہ ہمیں عزم جو ہے اور صبر اور عظیمت کو اس سے غذا ملتی ہے، فراہم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی، ہم جو اس سنگین دور سے گزر رہے ہیں. کچھ نوجوان تھے، جیالے تھے، وہ بھی اس سے گزرے تو انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا، اور صبر اور ہمت سے کام لیا. ایک قدم آگے بڑھے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، اور اللہ نے ان کی مدد کی. تو ہم بھی اگر ان آزمائش کے دور میں اگر صبر اور ہمت سے اور عزم اور حوصلے سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اس لیے آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، اس کے اندر بہت بڑی معنویت ہے، اور بڑی اس کے اندر اس میں نوجوانوں کے لیے اس میں تسلی کا سامان بھی ہے، اور عزم اور حوصلے کو بلند کرنے
کہ بلند کرنے کا بھی درس اور اس میں سبق ان کو ملتا ہے اس سے. اس لیے آج کے نوجوانوں کے سامنے، نوجوان چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اس مشکل دور میں جو آزمائش کا دور ہے، اور اس میں اس واقعے کو ضرور بیان کرنا چاہیے. اور اس انداز سے گویا قرآن تو کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو بیان کر دیا تو آل حق کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب جو افسانوں کے حجاب میں گم تھا، ہر قسم کے گرد و غبار سے بالکل پاک صاف کر کے سر نو سامنے آ گیا. اس لیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اور قیامت تک کے لیے نوجوانوں کے لیے جب بھی اس طرح کی مشکل گھڑیاں آئیں، جس طرح سے اصحاب کہف کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس طرح کے حالات آئیں تو ان کے لیے اس میں درس ہوگا اور صبر اور عزیمت کی جو ہے تعلیم ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی.